قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد صاحب تفسیر لکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تخلیقات سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق کیا، یہ بات آپ نے خود بیان فرمائی جب حضرت جابر رضی اللہ نے پوچھا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک۔ حضرت جابر رضی اللہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جابر سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں ایک اور حوالہ حدیث کا میں بیان کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب نوازا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ جس طرح مجھے نوازا ہے کسی اور کو بھی نہیں نوازا ہوگا، کسی کو وہ یہ انعامات، یہ اکرام، یہ گفتگو کرنا، یہ اعزازات کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اے میرے کلیم اللہ سن لے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پہ شکر کر، اور باقی زندگی اللہ کی توحید اور حب محمد پر گزار دے۔ آج بھی یہی دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اللہ کی توحید، اگر توحید میں فرق آ گیا، خرابی آ گئی، ساری عبادتیں بیکار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دو چیزیں ہمیشہ سے کامیابی کا ذریعہ رہی ہیں، رہیں گی۔ یہی دو چیزیں اللہ فرمایا میرے کلیم بے شک میں نے تجھے بہت نوازا ہے، بڑے تم پر انعام اکرام کیے ہیں، اب تو شکر کرتا رہے اور بقایا زندگی توحید پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ توحید کی تو سمجھ ہے ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، فرمایا سنو میرے کلیم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، کسی نبی ولی فرشتے زمین و آسمان، یہ لمبی حدیث ہے، میں عربی میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، تو عربی میں پڑھنے کی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، ویسے اٹریکشن پڑتا ہے عربی کا، عربی پڑھنے کا، لیکن ضرورت ہی کیا ہے، آپ کو سمجھانا ہے تھوڑی سی بات۔ اس طویل حدیث میں اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ کلیم اللہ کو کہہ رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ آسمان، نہ عرش نہ قلم، نہ لوح نہ جنت نہ دوزخ، نہ انسان نہ کائنات، کلیم اللہ تجھے بھی۔ پھر آخر میں فرمایا لولا کلمہ ازہد الربوبیہ، مجھے قسم ہے رب ہونے کی، میں اپنا رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے یہ سارا کچھ بن گیا، یہ سب کچھ آپ کے ہونے سے ہے
کے دم قدم بے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اس زمین پہ نہ ہوتا، جتنے ہم آج گناہ کر رہے ہیں کب کے تباہ ہو جاتے۔ یہ آپ کی بدولت ہے۔ اس لیے قرآن کی دوسری آیت میں کہا رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری طرف عزیز، بہترین، تم میں سے بہترین، اور آپ کی بدولت آج بقا ہے، ورنہ جو حال ہے تباہی کب کی آ چکی ہوتی، آپ کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا کوہ پر، وہ اللہ کے نبی کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ اللہ نے کہا کہ بقا رہنے، باقی بقا تمہاری اسی میں اللہ کی توحید کے ساتھ محمد کی محبت کو لازم قرار کر۔ تب تعارف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کلیم اللہ کو، اور یہ تاریخ کے اندر شاہد ہے، حدیث قرآن میں ثابت ہے، سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے نور کو اللہ نے بنایا، اس وقت حجابات ترتیب دیے گئے اور کچھ بھی نہیں بنا تھا، حجاب میں، چوتھے حجاب میں محبوب کریم کو، آپ کے نور مبارک کو رکھا، ہزاروں سال اللہ کی بندگی میں رہے۔ یہاں توحید کی بات نمایاں ہو رہی، ہزاروں سال اللہ کی بندگی میں۔ یہاں گفتگو ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل عمر بتا، یا رسول اللہ عمر کا مکمل تعین نہیں کیا، کچھ آئیڈیا؟ کہا ہاں جی آئیڈیا ہے، چوتھے حجاب پر 70,000 سال بعد ایک ستارہ، ایک نور چمکتا ہوا دیکھتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم ہے جبریل، اللہ کی قسم، وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اللہ کی قسم وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ بھی نہیں بنا تو نبی کو بنایا، پھر بعد میں سب کچھ۔ اب یہاں یہ نور کا سلسلہ، کائنات آگے بڑھنی ہے، اس نور کی رسپیکٹ بھی بڑھنی ہے۔ جبریل، جی رب جلی، جاؤ ذرا مٹی لے آؤ، ایک خلیفہ بنا لیں۔ مٹی جب لائی گئی، خلیفہ آدم کو تخلیق کیا، اس تخلیق کے اندر بھی نور ڈالا، آگ، پانی، ہوا، مٹی تھے، سنتے ہیں یہ چار چیزیں ڈال کر بھی وہ محمد عربی کے نور کو آدم کے پشت میں رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پشت میں رکھا اور پیچھے سے آدم کوئی فرشتوں کی درود پڑھنے کی آواز سنتے، تو اللہ سے ایک دن کہا یہ پیچھے درود کی آواز کہاں؟ ہم نے ایک امانت رکھی ہے جس کے لیے کائنات سجانی ہے، سجائی ہے، آگے بڑھانا ہے نظام، وہ آپ کے پاس امانت ہے، ہم اس کو پشت در پشت چلاتے رہیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی ہم اس کو ظاہر فرما کر دنیا میں مبعوث فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی دکھا، میری پشت پہ اتنا کمال، کہا جاتا ہے انگوٹھوں سے ظاہر ہوا نور، بعض راتوں میں پیشانی سے، تو آپ آدم علیہ السلام نے بھی درود پڑھا، فرشتوں نے بھی درود پڑھا، اب وہ چلتا ہوا نور آدم علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ
اسحاق کی لائن سے ہٹ کر اسماعیل علیہ السلام، یعقوب کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام سے اور کئی نبی آئے، کئی ہزاروں، اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کی طرف ہی آیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جناب کے والدین آبا و اجداد مشرک کافر نہیں تھے۔ آج بہت سے لوگ بحث کرتے رہتے بھائی، وہ دین ابراہیمی پر چل رہے تھے، اس وقت یہاں یہ سارے دین رائج تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین جائز تھا، جو اس پہ قائم ہوتا مسلمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین جائز تھا، کیونکہ وہ علاقائی دین تھے، ورلڈ دین نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین چل رہا تھا۔ یہ سارے انبیاء علاقوں کے لیے، مختلف خطوں کے لیے تھے۔ اس خطے کا یہ نبی، اس خطے کا یہ نبی، اس خطے کا یہ نبی، ساری زمین آسمان کا نبی امام الانبیاء ہے، وہ صرف یہ نبی ہے۔ ساری زمین آسمان، ساری قوموں، ساری امتوں، سارے ملکوں کا نبی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب آ گئے، ساری شریعتیں، ساری جو کلمے دین کینسل ہو گئے۔ اب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا اسے مسلمان مانا جائے گا، اور جو کچھ بھی کہتا رہے وہ مسلمان ہے۔ حضور کے دادا عبد المطلب کے اندر جب نور آیا، 52 ڈیز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے میں صرف 52 دن باقی تھے۔ حضرت عبد المطلب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی پشت میں، عبداللہ سے بی بی آمنہ کی پشت میں۔ اب میں آپ کے آنے، جب وہ آگ ظاہر ہو گئی، جب عبد المطلب کے جسم میں تھے تو بڑی بڑی کرامات ظہور ہوتی۔ عبد المطلب دادا خانے کعبے کے نگران تھے، طواف کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ والے۔ اس وقت تو وہ غیر شرعی طریقے سے ننگے طواف کرتے، یا لیکن یہ خدمت کرنے والوں میں نگران تھے۔ ایک دن سوئے ہیں کعبے کے پاس، تو خواب میں دیکھا بڑا سا درخت اگتا ہے ان کے ہاں، مشرق مغرب شاخیں جاتی ہیں، کوئی کاٹتا ہے، کوئی چومتا ہے، درخت کی ادب کرتا ہے۔ جب تعبیر پوچھی، بتایا عبدالمطلب تمہارے اندر یا تمہاری اولاد سے آخری نبی آنے والے ہیں، جس کا دین مشرق مغرب شمال جنوب سب، بے شک بہت ماننے والے ہوں گے اور بہت مخالفین بھی ہوں گے۔ تب عبد المطلب کو یہ یاد اور احساس تھا کہ ہمارے پاس، اور پھر آپ کے بیٹوں میں سے عبداللہ کو سلیکٹ کیا، جو حیا کے شرم کے پیکر۔ آج جو حیا ہم کھو رہے ہیں، یہ ہمارا ورثہ ہے، نہ چھینیں۔ حیا کو اپنے پاس رکھیں، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ حیا ہماری وراثت ہے، اس کو نہ گنوائیں۔ بچیاں بچے حیا کو اپنے پاس رکھو، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، حیا پہ سب منحصر ہے۔ حیا نہ کیا تو جو چاہے کر، جو بے حیا ہو جائے تو آپ فرمایا اس کی رسہ کھل گیا، اب جو چاہے کرے، کیونکہ اس کے پاس حیا نہیں تو ہمارا لنک نہیں۔ حیا جب ہو تو بہت بھلائیاں آتی ہیں، بے حیائی ہو تو بہت نحوستیں، بہت بے برکتیاں بے حیائی کی ہیں، بہت خرابیاں بے حیائی میں۔ عبداللہ رضی اللہ، حضور کے والد حیا والے تھے۔ اب نور نکلتا ہے عبداللہ کی پیشانی سے، 2 حصے، آدھا مشرق آدھا مغرب، لوگ دیکھتے ہیں نور نکلتا ہے، کبھی آسمانوں میں داخل ہوتا ہے، اور بہت سی حسینائیں عرب کی چاہتی ہیں اس کی بیوی بنے۔ یہ خواہش رکھنا بیوی بننا یا شوہر بننا یہ بری نہیں ہے، بے حیائی اور غیر تعلق، مگر کیا نصیب تھے بی بی آمنہ کے،
بی بی آمنہ بھی حیا والی، صابرہ، شاکرہ، ہاں جی، نفیسہ، مہربانی، وہ ساری صفتیں جو مختلف عورتوں میں اللہ نے رکھی ہیں، ساری صفات جمع کر کے اللہ نے ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ میں ڈال دی۔ کون سی ایسی صفت جو آپ میں نہیں تھی؟ سخیہ، مہربانی والی، حیا والی، کم گو۔ اب آمنہ کے پاس امانت آ گئی، 52 ڈے باقی تھے، 52 دن باقی تھے کہ اس نور نے ظہور کر لینا ہے۔ اس نور کے اوپر جسمانی ڈھانچہ ڈال کر انسانوں کا بھی امام، نوریوں کا بھی امام بن کر زمین پر قدم رنجا فرمانا ہے۔ 52 ڈے باقی تھے۔ پتہ نہیں کیا سوجی ابرا کو، شاہ نجاشی کو، اس نے کہا کیوں نہ یہ کعبہ گراؤ، ادھر دنیا آتی ہے تو یہ اس طرح کا کوئی اپنے پاس مرکز بناؤں گا، وہاں دنیا آئے گی، ادھر سے ہٹ جائے گی۔ کعبہ گرانے کے لیے ہاتھی لے کر آ گیا۔ سورۃ الفیل پڑھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب چھپ گئے سارے یہ عربی لوگ، انہوں نے دیکھا میدان خالی ہے تو عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ ہی کر لے گئے جو سینکڑوں ہزاروں میں تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی، کیونکہ سردار ہیں، کہ وہ حملہ آور ہو گیا ابرا، تو آپ بے دھڑک ہو کر وہاں گئے اور اسے کہا بھائی میرا مال مجھے دو، تم کس مقصد کے لیے آئے؟ کہا یہ گھر گرانے جس کے تم امیر ہو۔ کہا وہ گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، تو ذرا ٹکرا کے دیکھ، ہم تیرے اس راستے میں نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں ہمارا مال دے، گھر والا گھر جانے۔ یہاں دیکھو عبد المطلب جب مال لے کر آ گئے، اب گئے کعبے میں، ایمان دیکھو آپ کے دادے کا، یا اللہ کعبے کے رب، یہ عبد المطلب کے الفاظ ہیں۔ آپ کیسے غیر مسلم کہو گے؟ میرے پاس پڑے ہوئے، دنیا ساری پڑتی آ رہی، اے کعبے کے مالک، تیرے گھر جو پرانا ابراہیم سے چلا رہا ہے، آدم سے چلا رہا ہے، اس کو گرانے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم بہت بڑا مالک ہے، اس کی حفاظت کر۔ پھر کہا جو نور ہمیں عطا کیا میرے بیٹے میری بہو کے پیٹ میں ہے، اس وقت حضور کے والد وفات پا چکے تھے، اور یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ رضی اللہ کے پیٹ میں تھے، صرف 52 دن باقی تھے ولادت میں۔ کہنے لگے اللہ جو میری بہو کے پیٹ میں عظیم، اس کے صدقے اس کی حفاظت فرما۔ دعا یہ وسیلہ کہنا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ چھوٹے چھوٹے پرندے کینکری اٹھائیں، سارے ہاتھی، ساری فوج برباد۔ اور پھر یہ کعبے کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آ گئی، پیر کا دن تھا، انشاءاللہ یہ منگل کو عید میلاد النبی ہے، اس دن مزید گفتگو کریں گے، آپ سب حضرات تشریف لائیے گا۔ اللہ ہم سب کو اتباع رسول عطا فرمائے۔